طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير. ما أحلك يا رمضان، رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي. يا رب دعاتي تقبلها عطول، رمضان ده رحمة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر صحیح سالم بنایا، مسلمان بنایا۔ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، تو کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے، اور یہ بات سچ ہے۔ سر کے بال ہی گننا شروع کر دیں تو زندگی تمام ہو جائے اور ہم نہ گن سکے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عطا ہمارے اوپر بے حساب ہے۔ کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے، کوئی زندگی میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جب آتی ہیں تو بعض دفعہ لوگ ان سے گھبرا جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ تو جب آپ چیزیں جو موجود ہیں اگر ان کو ذہن میں رکھیں تو جو نہیں ہے تو نہ صحیح، سب کے پاس سب کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ تو جس بندے کی نظر نعمتوں پہ ہوتی ہے، جو اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر وہ اس کے اوپر غور و فکر کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو اس کا کوئی غم نہیں رہتا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے محبت ہے۔ ہر سال دیکھیں 11 ماہ گزرتے ہیں اور پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے نا، جیسے اب آ رہا ہے، ایکسائٹیڈ ہے، خوش ہے، فکر کس کس کو ہے؟ ابھی تو گرمی بھی اتنی نہیں آئی ہے نا۔ ہم میں سے کچھ لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں، روزے کیسے رکھیں گے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے بھی گزر جاتے ہیں۔ جون جولائی کے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ہم تو روزے رکھ کے مزے سے یہ بہت سارا دن بیٹھے رہے۔ صحابہ نے تو جنگیں لڑی، ہجرتیں کی، مکہ فتح ہوا۔ انہوں نے تو کبھی بھی نہیں یہ بات چیز بنیاد بنائی تھی کہ رمضان آ گیا تو اچھا اب یہ نہ کرنا وہ نہیں کرنا۔ ان کے لیے تو ایک بالکل روٹین کی زندگی ہوتی تھی، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد حاصل ہی کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے سے مثال سمجھیے کہ بچے کو ماں نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنا کے بھیجتی ہے، بس 5-10 منٹ اس کو نظر سے چھوڑ دے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مٹی میں بھرا ہوا، کبھی چاکلیٹ لگی ہوئی کپڑوں پہ، رالیں ٹپک رہی ہیں، باہر کیچڑ ہے، پانی ہے، اس میں اپنے جوتے گندے کر کے آتا ہے۔ اب جب آپ اپنے ایسے بچے کو دیکھتی ہیں تو ایک دم آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ غصہ بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن کیا آپ اس کے ساتھ بحث کرتی ہیں، لڑائی کرتی ہیں؟ ماں ہونے کے ناطے ایک ماں فوراً اپنے بچے کو صاف کرنا شروع ہو جاتی ہے، پھر نہلائے گی، دھلائے گی، اس کے کپڑے صاف کرے گی، جو بھی وہ کر سکتی ہے نا وہ کرے گی۔ بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مثال سے بہت اوپر کی چیز ہے، لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو کیا اپنے ایک بچے سے یا اپنے سارے بچوں سے پیار ہے؟ اللہ کو اس سے کئی گنا زیادہ میرے سے، آپ سے، ہر ایک سے پیار ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ذرا سب کو ذہن میں لائیے، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو آپ کو اچھے نہیں بھی لگتے، جو اچھے مسلمان ہیں، جو اچھے مسلمان نہیں بھی ہیں، اللہ کو ان سب سے پیار ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبت کرنے کے انداز کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان گندا رہے، انسان گندا میلا چیلا رہے۔ بالکل جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو ہر وقت صاف ستھرا دیکھنا چاہتی ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا،
اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا نا. ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں پسینہ نہ آئے لیکن پسینہ آ جاتا ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ فضا میں جو مٹی ہے جو جراثیم ہے وہ ہمارے تک نہ آئے پھر بھی وہ آ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہمارے لیے اہتمام کیا. ہم سب گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. یہ پہلی بات لکھ لیں. آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ تھے, آپ کے میرے جد امجد تھے, یعنی ہم سب ایک ہی ہیں. آج دنیا میں آپ کو انسان کوئی امیر دکھتے ہیں, کوئی غریب دکھتے ہیں, کوئی پڑھے لکھے ہیں, کوئی کم پڑھے لکھے ہیں, کوئی پاکستان میں ہے, کوئی باہر ہے, ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم سب ایک ہیں. یا ایھا الناس, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, لوگوں. سورۃ نساء کی پہلی آیت دیکھیے تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو, الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا, سب کو, من نفس واحدہ, ایک شخص سے. اور وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے. آدم علیہ السلام کا قصہ سب نے پڑھا ہوا ہے. قرآن میں 9 دفعہ یہ قصہ تفصیل سے آتا ہے. آپ دیکھیے کہ سارے قصے کو اگر ادھر ادھر کر دوں, صرف وہ قصہ جس کو شجر ممنوع, ایسا درخت جس کے پاس جانا منع کیا گیا تھا, اس سے ریلیونٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ساری جنت کھول دی, لیکن کیا کہا؟ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا تم دونوں, ورنہ کیا کہ فَتَكُونَ, کیا ہو جاؤ گے؟ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ظلم ہو جائے گا, اللہ کی نافرمانی ہوگی. اور آدم نے کیا کرنا تھا؟ پوری جنت حلال تھی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اسی جنت میں جانے کے بعد انشاءاللہ آپ سب نے سننا ہے, اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگانی جنت میں آپ کو بھیجنے کے بعد, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, اس کے کھانے سے شوگر ہو جائے گی, اس سے موٹے ہو جاؤ گے, یہ مہنگا بہت ہے, یہ ایسا ہے. جو مرضی کھائیے گا, جتنا مرضی. ان کو بھی اللہ نے فرمایا تھا رغدن, رغد کھاؤ, کھلے کھاؤ, کوئی کیلریز گن کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے کہ اتنا بل آ جائے گا, اتنا کھا لیا, جو مرضی کھاؤ. ہاں بس اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب وہ درخت کیا تھا, ہمیں کیا لگے, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. اب جنت میں ایسا کوئی درخت نہیں ہوگا کہ جس کے قریب جانے سے روکا جائے. وہ جو جنت میں آدم کا شجر ممنوع تھا نا, وہ دنیا میں آج ہمارا حرام ہے. بس ایک ہی ہے, جس ایک درخت کے پھل سے روکا گیا تھا نا, بس آپ سوچیں کہ دنیا میں آج آپ کے میرے لیے وہ حرام سے رکنا ہے. 4 چیزیں حرام ہے پوری شریعت میں, بس سورہ بقرہ میں, سورہ مائدہ میں اور سورہ نحل میں اس کی تفصیلات بھی ملتی ہیں. خیر, آدم علیہ السلام کو نہیں کھانا تھا, نہیں کھایا. لیکن ابلیس جو خود جہنم میں چلا جا رہا تھا, وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ میرا دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اب اس نے آدم علیہ السلام کو بھلوا دیا. فَنَسِيَ آدم, بس آدم بھول گئے. کوئی ریبیلیس نہیں تھی, ٹرانسگریشن نہیں تھی, طغیانی نہیں تھی, سرکشی نہیں تھی, مستی نہیں تھی, موج نہیں تھی. عموماً ہم انہی ناموں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں, بس بھول گئے. اتنی چکنی چپڑی باتیں کی, ایسا ہوگا. اور سورۃ الاعراف میں بڑا پیارا قصہ یہ, وَقَاسَمَهُمَا, دونوں کا خیر خواہ بن کے آیا, قسمیں کھانے لگا, اور بالآخر وہی ہوا جو ہوتا ہے. چلیے, آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھ لیا, جو آج آپ کا میرا ٹاپک ہے نا, اس پہ لے کے آتی ہوں. جو ہی درخت کا پھل چکھا تو کیا ہوا, احساس ہو گیا, یہ کیا کر لیے. یہ بالکل آپ کا وہ بچہ جو گناہ کر کے یا غلط کام کر کے ڈر نہیں جاتا. کبھی آپ اپنے گھر کے چھوٹے 2-2, 3-3 سال کے بچوں کو دیکھا کریں, کوئی چیز توڑا ہے نا, سیدھا آ کے ماں کے سامنے اتنی معصوم بھیگی بلی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کسی بچے کا بڑا معصوم بنا ہوا دیکھا, آپ کے لیے کچھ کر کے آیا ہے, کوئی گڑبڑ کی ہے اس نے, ہے وہ پہلے ہی اس کی شکل کو دیکھ کر آپ کو پیار آ جاتا ہے. آپ نے اس کو کہاں ڈانٹنا تھا. آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ ہے وہ موضوع جس پہ میں آپ سے بات کروں گی.
गुनाह करना आदम की सरिश्त में नहीं था, आदम की तबीयत का हिस्सा नहीं था, करना नहीं चाहते थे, हो गया। लेकिन जो ही गुनाह हुआ फौरन तौबा, फौरन तौबा। तो पहली बात याद रखिए, हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। तबीयतन आप कह सकते हैं कि अपने वजूद के एतबार से इंसान गुनाह नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है। जब हो जाता है तो फौरन तौबा करना चाहता है। ये हमारे डीएनए में है, ये हमारे कंप्यूटर के डाटा में अल्लाह ने डाल दिया कि अगर गुनाह होगा तो तुमने तौबा कर लेनी है। अब होता क्या है कि हम पूरा साल गुनाहों की आग जलाते रहते हैं, कभी छोटी छोटी चिंगारियां, कभी छोटी छोटी लकड़ियां, और कभी बड़े बड़े भांबड़। और अफसोस के साथ कहूंगी कि बड़े बड़े गुनाह हम अपनी खुशियों पे करते हैं, और छोटे छोटे गुनाह हमसे तकलीफों बीमारियों में भी हो जाते हैं। इतने में अल्लाह सुब्हान तआला एक महीना लेकर आते हैं, गुनाहों की बख्शिश का महीना जब आने वाला है। इसीलिए इस महीने को शहरुल गुफरान कहते हैं, अल्लाह की मगफरत और जहन्नुम से निजात का गुनाह। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे गुनाहों की माफी का एक कुदरती तरीका इख्तियार कर लिया है कि एक रमजान से दूसरे रमजान के बीच के जो गुनाह हैं वो अल्लाह सुब्हान तआला माफ फरमा देते हैं। आप देखिए कि रमजान क्या है, हम कहते खाना पीना नहीं है, फजर से लेके मगरिब तक, ठीक है, शौहर बीवी का ताल्लुक हलाल होते हुए भी हलाल नहीं रहता। लेकिन असल में जो रोजा आपका मेरा वो क्या है, मल्लम यदा कौल ज़ूरी व मिलबिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदा शराबहु व तामहु। हदीस का खुलासा है कि जो रोजा रख कर झूठ बोलना और झूठी बात कहना सुनना ना छोड़े, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है कि वो खाना छोड़ दे या पीना छोड़ दे। तो क्या पता चला कि मासियत से और गुनाहों से बचना ये भी रोजे का हिस्सा है। आप देखिए कि कुछ चीजें होती है ना जिससे रोजा टूट जाता है। एक रोजे को हम क्या बोलते हैं, रोजा इफ्तार करना। तो मुफत्तिरात क्या चीजें हैं जिनसे रोजा इफ्तार हो जाता है। जानते बूझते खा लेंगे, रोजा टूट गया। जानते बूझते ताल्लुक कायम हो गया, रोजा टूट गया। इसी तरह जानते बूझते गुनाह करना और डटाई से करना, इससे रोजा टूट जाता है। पता नहीं हमने कितने रोजे रखे और कितने टूट चुके थे बीच में। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजों का तो मकसद ये है कि मोमिनो, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जैसे तुमसे पहलों पे किए, ताकि तुम बच जाओ। किससे बच जाओ? गुनाहों से बच जाओ। दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी से बच जाओ, हराम से बच जाओ। यहाँ हलाल छोड़ रहे हो तो वहाँ हराम भी छोड़ना। या अल्लाह के हुक्म से जायज को नाजायज करते हो तो फिर 11 महीने में नाजायज को कैसे पकड़ोगे? यानी मोमिन का एक महीना हकीकी रोजा जब आने वाला है, और 11 महीने मानवी रोजा। समझ गए कैसे? रमजान में हकीकत में रोजे से रहते हैं, अल्लाह ने जो वक्त दिया उसके दौरान नहीं खाते, नहीं पीते, गलत काम नहीं करते। रमजान के बाद हम सोच से मानवी तौर पे, यानी हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम बहुत केयरफुल हो जाते हैं कि मेरे से गुनाह ना हो जाए, मेरा रोजा टूट जाएगा। मैं हराम ना खा लूं, मेरा रोजा टूट जाएगा। मैं गलत चीज ना देख लूं, मैं गलत चीज ना बोल दूं। बस प्रैक्टिस के लिए 1 महीना अल्लाह हमें बांध देता है। और अगर रमजान में आपके हाथ में कुरान आ जाए, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ताला कहते हैं कि रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ये नहीं कहा गया कि शहरु रमजान अल्लज़ी तसूमु फ़ीहा, रमजान यफीही, रमजान का महीना वो है जिसमें तुम रोजे रखते हो। नहीं, कुरान नाजिल किया गया। और साथ ही फरमाया कि खुद फीही क्या है? कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा, जिसमें हिदायत भी है लोगों के लिए और रोशन दलीलें भी हैं हिदायत की। तो बात यह है कि जो बंदा कुरान थाम लेता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके दिल से गुनाहों की मोहब्बत कम कर देता है। आप तो मैंने आज एक नियत करनी है, कर चुके हैं कि नहीं? आप पता है कि इस घर में दौरे कुरान होगा, किस किस को पता? सबको पता है।
اسی محبت میں آئے ہیں. میں بھی آپ کے پاس اسی محبت میں آئی ہوں, اور زندگی رہی تو دورہ قرآن کے اینڈ پہ پھر ایک دفعہ آپ کے پاس آ جاؤں گی کہ آپ کے کون سے پیارے پیارے چہرے ہیں جنہوں نے قرآن سنا ہے. نیت کریے, ارادہ کر کے اللہ نے آپ کے اس گھر کو چنا. یہ گھر ساری بستی کے گھر سے خوبصورت ہے, یہ سارے علاقے کے گھروں سے اچھا ہے. اپنے گھر میں بھی آپ سن سکتے ہیں, آن لائن سے بھی سن سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور کسی بھی جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں, سکینت اترتی ہے, رحمت اترتی ہے. اپنے گھروں میں آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوں گی نا. مجھے پتا ہے اپنے گھر میں اگر سنا تو ساتھ آپ نے بیٹھ کے مٹر چھیلتے رہنا ہے, ساتھ بیٹھ کے آپ نے سموسوں کی پٹیاں بھرتے رہنا ہے. تو ایک وقت میں 2 کھانے تو نہیں کھائے جاتے نا. دیکھیے یہ روحانی کھانا ہے. ہم نے قرآن پوری اس کی رسپیکٹ کے ساتھ سننا ہے. تو آپ کے لیے اس بہن نے اگر اپنا گھر کھولا ہے, آپ جتنے لوگ جہاں سے پیدل آ سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کو دعوت. یہ نہ سوچے کہ ان کا کام ہے, انہوں نے تو اپنا گھر دیا ہے, انہوں نے تو اپنا جنت میں مقام بنانا ہے. آپ نے دوسروں کو بلا کر اور خود آ کر اور اس میں حصہ ڈالیے, ان کی مدد کیجیے. اگر بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ صحیح کرنی ہے, کوئی کشن چاہیے, چادریں چاہیے, اپنے گھر سے لائیے. کوئی کرسی نہیں ہے تو سارے گھر کے ساری گلی کی کرسیاں ادھر لے آئیے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر رہیں, ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور سب سے بڑا آپ کا حصہ یہ ہے کہ خود آنا ہے اور دوسروں کو بلانا ہے. دیکھیں یہ بڑی قسمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں نا. آج دنیا اتنی مصروف ہے, پریشان ہے, مہنگائی کا دور ہے, لوگ ایک پانی کا گلاس نہیں پلا پاتے کہیں کبھی. لوگ اپنے گھروں میں نہیں کسی کو بلاتے, ہمارے گھر نہ خراب ہو جائے. لیکن اللہ اپنے گھروں میں سے کسی کو چنے. اسی طرح اگر آج آپ میں سے کوئی دور سے آیا ہوا ہے, جیسے یہ اس علاقے میں, مجھے ویسے بتائیے کہ کیا آپ سارے اسی علاقے کے کورنگی میں؟ اور کورنگی کے ساتھ میری بڑی پیاری یادیں ہیں. آج تو میں کھوئی ہوئی تھی, یہ تو راستہ ڈھونڈ رہے تھے, میں اپنے کاموں کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی. میں نے کورنگی میں ایک وقت گزارا ہے ہم نے, اور بڑی بچپن کی کہہ لیں, کچھ حسین بھی یادیں ہیں, کچھ اداسیاں بھی آ جاتی ہیں. یعنی یہ علاقہ سب دیکھا بھالا میرا. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ زمین کے ٹکڑوں کو کیسے چنتا ہے. کہاں سے یہ اٹھی, انہوں نے سنا, ان کے دل میں خواہش آئی, یہ یہاں آئی. اب آپ میں سے کوئی لانڈی سے آیا ہوگا, ہو سکتا ہے. ہم لوگ جیسے PCHS اور بلوچ کلونی سے آئے ہیں. آپ اس پیغام کو اپنی جگہ لے کے جائیں. اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ دور دور جا کر بیٹھے. آپ اپنے اپنے علاقوں میں گھر کھولیے. اگر یہ بات سننے والوں میں کوئی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی اسکول ہے, کوئی مسجد ہے, کوئی مدرسہ ہے, آئیے یہ بات کر کے بیٹھیے. سسٹرز بیٹھی ہیں کہ بھئی ہمارے بھی گھر پہ ارینج کرا دیں, آپ کے بھی کرا دیں گے. خیر جب بٹتی ہے, بارش جب برستی ہے تو جو مرضی نیچے پہ اللہ رکھ دیں. گلاس رکھیں گے تو گلاس ہے, اگر کوئی ٹب رکھیں گے تو ٹب بھر جائے گا, لیکن آپ کا حصہ ڈلے گا. ہم سب اپنے گھر سے بھی سن سکتے ہیں. ہمارا کل سے دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ اس گھر میں یہ صبح والا سنوائیں گے یا شام والا. میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ میں سے جو سسٹرز آئی ہیں, آپ کو 11 بجے سے صبح والا ٹائم سوٹ کرتا ہے یا 2 بجے کا ٹائم سوٹ کرتا ہے؟ 2 بجے کا ٹائم کس کس کو سوٹ کرتا ہے؟ آپ اپنی سہولت سے بھی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ بعد میں ان کو گائیڈ کر کے جاؤں گی. اگر آپ کو وہ وقت سوٹ کرتا ہے جس وقت میں ہم لوگ کریں گے تو آپ اس پہ آئیے, نہیں ہے تو آپ ایک دن اگلے پہ صبح کا ٹائم شروع کر لیں. یقین کریں کہ آپ کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا. کاغذ قلم, اور جو بھی قرآن آپ کے اپنے گھر میں ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کون سے مسلک کا قرآن پڑھائیں گے ترجمہ, ہم اس مسلک کا قرآن پڑھائیں گے جو آپ کے گھر میں ہے. جو قرآن آپ کے گھر میں اردو ترجمے والا ہے, سندھی ترجمے والا ہے, یا بغیر ترجمے کے, وہ لے آئیے. کسی کو قرآن پکڑ کے سننے میں مشکل لگتی ہے, کوئی بات نہیں. یہ دیکھیے انہوں نے اتنی اچھی اسکرین رکھی ہوئی ہے. آپ کو جب ہم سنواتے ہیں نا تو اسکرین کے اوپر اس کا ترجمہ لکھا ہوا آتا ہے. آپ بیٹھ کے جیسے بھی سن رہے ہیں ایسے سن لیں. جو لکھ سکتی ہیں بچیاں, خواتین, وہ ضرور کاغذ قلم ساتھ رکھیں. جی چھوٹی چھوٹی باتیں بیچ میں آپ کو اچھی لگیں گی. ہم آیتوں کے ٹاپک دے دیتے ہیں, ڈیوائڈر دیتے ہیں, کبھی رکوع کی باتیں, تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ. وہ تو آپ کو ہم گائیڈ کریں گے, لیکن اس وقت یہ نیت کریں کہ اللہ آپ کو محروم نہ کرے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ جس نے نیت کی ہوئی اللہ ان کو پورا مہینہ بیمار نہ کرے. گھروں میں کوئی ایمرجنسی نہ ہو, بجلی کا کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی پریشانی نہ آئے. اللہ آپ کے مردوں کو صحت عافیت دے, آپ کے بچوں کو سکون دے, پورے سکون سے یہ کام کریں. اور آپ پتہ ہے کہ جب نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے نا تو اسے رحمت اترتی ہے. کیا پتا ہماری بیماریاں اس قرآن سننے سے نکل جائیں.
اللہ نہ کرے چوری ہونی ہو، قرآن کی برکت سے چوری نہ ہو، نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ ہم نیکی کا کام کریں گے تو پھر کوئی خرابی نہیں ہوگی، بٹ ہماری نظریں اللہ پہ ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اہتمام کیے تو ہم بھی اس کا خیال رکھیں گے. پورا مہینہ آپ نے اچھی طرح گزارنا ہے. پھر ابھی یہ جو چند دن رہ گئے رمضان سے پہلے، فالتو کام کر لیجیے، چادریں دھو لے، پردے دھو لے، عید کا جوڑا جو بنانا ہے جا کر لے آئیے. رمضان میں بازار نہیں جانا، فالتو کھانے نہیں پکانے. کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا، ہم نے کھانا ہی کوئی نہیں، چھوڑو ہم نہیں کھاتے. جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں، خود ہی سستی ہو جائے گی ہے، اور صحت بھی اچھی رہے گی آپ کی. پھر اپنے کپڑے صاف ستھرے، ظاہر ہے کہ آج کل گرمی ہے تو لون کے جوڑے 3-4 سوٹ رکھ لیں باہر، باقی سب پیچھے چھپا دیں. ہر وہ کپڑا جو آپ کا وقت لیتا ہے، جس پہ محنت ہوتی ہے، اس کو پیچھے ڈال دیں. کھانے پکانے میں سادے کھانے بنائیے آپ، وہ کھانے جس کو پکانا بھی آسان، ہضم کرنا بھی آسان. اب آپ کہتے ہیں نہیں میں تو روزہ رکھ کے ادھر آ گئی تو 2-2.5-3 گھنٹے لگ گئے آنے جانے کے، پھر کیا 21 گھنٹے پیچھے بھی ہیں. آپ کے وقت میں اللہ برکت دے گا. آپ کو پتا کہ ہم جس چیز کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں نا، اس میں برکت شروع ہو جاتی ہے. کچھ دنوں میں آپ کے سوال ہیں، کوئی بات کوئی پوچھنی ہے تو ابھی پوچھ لے، بعد میں نہیں میں بولتی، کیونکہ ابھی تو مائک ہے نا، مائک کے بغیر بالکل نہیں بولا جاتا. کوئی سوال ہے آپ سسٹرز کے دل میں، کوئی رمضان سے متعلق سوال، کوئی مسئلہ، کوئی مسائل، کوئی وظیفہ، کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر سن نہیں رہے تو پھر بات سمجھ آ گئی ہے نا. سنور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی مہمانوں کو، اپنی دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ادھر آ جائیے، آگے آ جائیے. بات کیجیے، کوئی بات جو جس کا فائدہ ہو. میں چاہتی ہوں آپ کا 1-1 منٹ استعمال ہو. ایسے پکڑ لیجیے اس کے ساتھ ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دن دیا، یہ موقع دیا کہ میں آپ سب کو اللہ کی بات کرنے کے لیے اکٹھا کر پائی. ویسے ہم عموماً اکٹھے ہوتے ہیں اپنی گھر کی تقاریب میں، کوئی بھی اوکیزن پہ، لیکن آج صرف اللہ کی بات اور اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے میں آپ سب کو اکٹھا کر پائی. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب آئے بھی. تو آج کے موقع پہ میں یہی کہوں گی کہ یہ رمضان جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے، تو اس کو صرف ایک بار ایک لمحے کے لیے یہ سوچ کے گزاریں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. تو جب ہم یہ سوچیں گے نا تو اس میں ہم اپنے اندر وہ ایک اسپرٹ لا پائیں گے، ایک انرجی لا پائیں گے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں اور اس کا ایک ایک منٹ جو ایک لمحہ ہم وصول کر سکیں. تو اس کے لیے بہترین ہمارے لیے طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم روزے کی حالت میں اور بغیر روزے کی حالت میں اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں. ویسے تو ہم لائن لگا دیتے ہیں قرآن کی، 5 قرآن پڑھ لیے، 3 قرآن پڑھ لیے، لیکن ہوگی نا اس کا ساتھ ساتھ جواب دیں گے ہم، ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ بھی میں بھی آپ اس کو محسوس کریں. اذان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان. چلیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر نماز پڑھیں گے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما، یہاں ہمارے ان گھر والوں کا بلانا قبول فرما. سب بہنیں جو آئیں ان سب کا قریب سے یا دور سے آنا قبول فرما.
یا اللہ ہم سب کو اس رمضان سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے اوپر کوئی ایک گناہ بھی نہ رہے جو باقی ہو، یا اللہ اس کو مٹا دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے بہترین نیکیاں کرنے والا بنا دے. یا اللہ سب کو روزے رکھنے کی پوری توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کے ساتھ نماز کی پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والا بنا دے. یا اللہ ہم قرآن پاک کو سننے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس میں برکت دینا. یا اللہ ہم فاتحہ سے ناسک ایک جملہ بھی مس نہ کریں، وقت سے پہلے آئیں اور وقت پورا ہوتے ہی فوراً اٹھ کر نکل جائیں. یا اللہ ہمارا یہ وقت باقی دن کی برکت کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو بیمار بیٹھے ان کی بیماریاں دور کر دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ جن کی مالی پریشانی ہے ان کو اس سے نکال دے. یا اللہ رزق حلال اور فراخ عطا فرما. وہ رزق دے جس کے بعد بیماری نہ ہو، وہ رزق دے جو مقدموں میں نہ گزرے. اور یا اللہ ہمیں اپنے آسودہ حال طریقے سے جینے والا بنا دے. یا اللہ بچوں کی نیک تربیت کی توفیق دے. جو بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں ان کے نیک جوڑ ملا دے، اور جن کی شادی ہو چکی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے. یا اللہ ہمیں نسلوں کی کردار سازی کی توفیق دے. آج کی ماں کو توفیق دے کہ وہ ان بچوں کو جو اللہ نے اس کو امانت کے طور پہ دی ہیں ان کی نیک تربیت کر سکے. اور یا اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت بھی فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیر کے نیکیوں کے بیج ڈالنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو پیارے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما. ماں باپ جو زندہ ان کو صحت عافیت علی صبر اور سکون والی زندگیاں عطا کر. اور جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں میں فراخی کر دے. اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے نیک صدقہ جاریہ بنا. ہمارے گناہوں پہ ان کو نہ پکڑنا. اور یا اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، ایمان کی، آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک پہ اپنا رحم فرما. اور یا اللہ ہمیں اس نعمت کی بھرپور قدر کرنے والا بنا دے. اور 5 وقت کا وقت پہ نماز ادا کرنے والا بنا دے. ہمارے مردوں کو مسجد کے نمازی بنا دے. اور یا اللہ ہماری عورتوں کو، بچیوں کو باحیا بنا. اور یا اللہ ہمارے گھروں سے یا اللہ بہترین آوازیں آئیں، شیاطین کی آوازوں کو بند کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر سسٹرس. نماز کا وقت ہو گیا. جہاں بھی آپ نے ادا کرنی ہے پڑھ، ادھر نہیں آئیے گا، میں بھی نماز ادا کروں گی. بعد میں خود سب سے ملوں گی جس سے مل سکی. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ ادھر آنے کی بجائے جہاں بھی گھر والے کہتے ہیں وہاں پہ نماز ادا کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.